أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 اور 121۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پچھلی آیتوں سے اس کا کیا لنک ہے، کیا ربط ہے۔ فرمایا ولن ترضا، واو حرف عطف جس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور لام نون زبر لن، کسی چیز کو انکار کرتے ہوئے پکا ٹھکا بتانا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، کسی بات کی نفی کرنا تاکید کے ساتھ، اس کے لیے لام نون زبر لن یہ لفظ آتا ہے۔ ترضا راضی ہونے سے ہے، ترضا راضی ہوتی ہے وہ قوم۔ جب اس کے پیچھے لام نون زبر لن جوڑ دیا تو اب کیا بن گیا کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوگی کون سی قوم؟ کس سے؟ عن کا، تجھ سے، ہرگز راضی نہ ہوگی تجھ سے الیہود، یہودی قوم، ولا اور نہ ہی النصارى، نصرانی قوم یعنی کہ عیسائی، نہ یہودی تجھ سے راضی ہوں گے اور نہ نصارہ تجھ سے راضی ہوں گے، حتیٰ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ تتبع، تو پیروی کر دے، تو تابع داری کر دے، ملتہم، انہی کے مذہب کی، اس کے بغیر وہ راضی نہیں ہوں گے تم سے۔ یہ سب منافقانہ باتیں ہیں آج کے زمانے میں جو کی جاتی ہیں کہ فلاں ملک کو بڑا دکھ ہے جی، انسانیت کا بڑا غم ہے اس کو، اور اس ملک کی طرف سے آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے اتنا فنڈ مختص کر دیا گیا، آپ کے بچوں کی صحت کے لیے اتنی بڑی بڑی تنظیمیں اور بھاری بھاری تنخواہوں پر اسٹاف کو، عملے کو، کارکنوں کو بھرتی کیا گیا، وہ آپ کے بچوں کی صحت اور آپ کے بچوں کی تعلیم اور آپ کی فلاح و بہبود کا، آپ کی ترقی اور تعمیر کا ان کو ایسا درد ہے کہ وہ اس پہ خرچہ بھی کر رہے ہیں، اس پہ وقت بھی لگا رہے ہیں، اس پہ دماغ سوزی بھی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ ولن ترضا، یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، نہ تو یہودی اور نہ ہی نصرانی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کرنے لگ جائیں، آپ فالو کرنے لگ جائیں، ملتہم، انہی کا مذہب۔ جو مسلمان خدا نہ خواستہ یہ اعلان کر دے کہ بھئی اب وہ مسلمان نہیں ہے اور اب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے، تو اس سے وہ خوش ہوں گے بس۔ اور نصارہ جو ہیں وہ اپنے مذہب میں دوسروں کو قبول کرتے ہیں، یہودی دوسروں کو اپنے مذہب میں قبول نہیں کرتے، تو وہ اس پر راضی ہوں گے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، وہ یہودی نہیں بناتے کسی کو، لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں، آپ زائونسٹ بن جائیں، آپ صہیونی بن جائیں، تو آپ جب ان کے مذہب پہ آ جائیں گے تب وہ آپ سے راضی ہوں گے، اس کے علاوہ وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ،
اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت هو الہدا وہی ہوتی ہے بس ہدایت. اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت هو الہدا وہی ہوتی ہے بس ہدایت. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ اتبعت تابع داری کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے کہ جو جاءک آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم علم، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ کوئی نہ ہوگا تیرے واسطے اللہ سے بچانے کے لیے، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ سے بچانے کے لیے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار. اگر تو ان کی خواہشات پہ چلے گا بعد اس کے کہ تجھ پر صحیح علم واضح ہو چکا ہے تو پھر اللہ سے بچانے والا تجھے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، چاہے وہ یہودی تھے پہلے یا وہ نصرانی تھے، ان کو تورات کتاب عطا فرمائی گئی تھی چاہے انجیل. یتلونہ حق تلاوتی ان میں سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تلاوت کرتے ہوں اس کتاب کی حق تلاوتی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. کیونکہ تورات اور انجیل پڑھتے تو تھے وہ، آج کا مسلمان بھی بعض جگہ قرآن پڑھتا تو ہے لیکن تلاوت کا حق نہیں ادا کرتا. سب سے پہلے تو قرآن پاک کے الفاظ کو ہی ٹھیک نہیں پڑھتا، پھر دوسرے نمبر پہ اس کا مطلب نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، پھر تیسرے نمبر پہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر چوتھے نمبر پہ اسے دوسروں کو سکھانے کی کوشش نہیں کرتا. اگر حق تلاوت کے ساتھ تلاوت کرنے والے لوگ ہوں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ جنہیں ہم نے پچھلی کتابیں دی تھیں اور پھر وہ تلاوت کرتے ہوں ان کتابوں کی حق تلاوتی جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک وہی لوگ یؤمنون بہ ایمان لانے والے ہیں کتاب پر. اب کتاب سے مراد ان کی اپنی کتاب بھی لی جا سکتی ہے اور قرآن پاک بھی. جو اپنی کتاب کو صحیح طرح تلاوت کریں گے وہی قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اپنی کتاب کو صحیح طرح تلاوت نہیں کریں گے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا، قرآن کریم کا، اور قرآن کریم کا انکار کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر تورات اور انجیل کا انکار بھی لازم آتا ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی مدد کرنے، ان کا ساتھ دینے کا حکم تھا. تو اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کا کفر کرتے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ اپنی کتاب کا بھی کفر کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو کوئی اس کا کفر کرے فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون بس وہی ہیں نقصان میں پڑنے والے، خسارے میں رہنے والے، گھاٹے میں جانے والے. یہ ان آیتوں کا مفہوم تھا، اور ان آیتوں کا پیچھے سے ربط اور لنک کیا ہے. پچھلے رکوع میں جو شروع ہوا تھا تو بتایا گیا تھا کہ یہودی اور نصرانی اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنے سوا سب کو قومی تعصب کی وجہ سے باطل سمجھتے ہیں. بھائی جو ہماری قوم میں شامل ہو جائے بس وہ صحیح ہے، اور جو ہماری قوم میں شامل نہ ہو وہ غلط ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہماری قوم میں شامل نہیں ہوا اگر اس وجہ سے شامل نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے اس پر نئی شریعت یا وحی یا ہدایت آ گئی ہے، نہیں، بس وہ کہیں گے ہمارے جھنڈے میں نہیں ہے، ہماری پارٹی میں نہیں ہے تو یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا.
اس پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا تھا کہ یہ غلط کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اس اعتبار سے رد فرمایا تھا کہ تم کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں، جبکہ تمہارا کرتوت اور تمہاری حرکت تو یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، جس سے اللہ رب العزت کی توہین لازم آتی ہے۔ اللہ تو بالکل پاک اور مستغنی اور صمد بے نیاز، اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور تم اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرے لوگ باطل ہیں؟ پھر رسالت کے بارے میں ان کا عقیدہ بتا کر رد کیا کہ تم کیسے صحیح عقیدے پہ ہو سکتے ہو جبکہ رسولوں کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ نبی جو آئے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کو ڈائریکٹ ہم سے بات کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بتائے کہ میں نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تب ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو وہ نہ تو عقیدہ توحید کے بارے میں درست، نہ عقیدہ رسالت کے بارے میں درست، اور اپنے منہ میاں مٹھو کہ جی ہم حق پر ہیں اور دوسری تمام اقوام باطل پر ہیں، اس چیز کا رد کیا تھا پچھلی آیتوں میں۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخری جو آیت 119 تھی اس میں تسلی دی گئی تھی کہ آپ کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی کہ بھئی یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ صحیح پیغام اللہ کا وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، اب آپ دکھی نہ ہوں، اب آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ اپنے اوپر سوچ کر تکلیف پیدا نہ کریں کہ یہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے اور ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ آپ نے بالکل اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھایا ہے یہ ان لوگوں کو بالکل صاف صحیح پورا سمجھ آ جائے گا جو یقین کرنا چاہتے ہیں کسی سچ پر، کسی حق پر، کسی ہدایت پر۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کے بعد بھی یقین کرنا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ آپ کے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے صحیح پیغام پہنچا۔ تسلی دی گئی تھی۔ تسلی دینے کے بعد ان کافروں سے بیزاری کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک دوسرا انداز اختیار فرمائے کہ آپ ان سے بالکل بیزار ہو جائیں، آپ کا ان کا کوئی محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ نہ دیں اور آپ ان کی ملت کو اپنا نہ لیں، ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں، تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ بفرض محال، صرف سوچنے کی حد تک فرض کرو اگر ایسا کبھی ہو تو نہیں سکتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھا 1 منٹ کے لیے مان لو کہ سورج جو ہے وہ نہیں نکلا کسی دن، تو فرض کر لیا جاتا ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیا جاتا ہے تاکہ آگے پھر بات کی جا سکے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی کبھی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں، اور اگر آپ ان کے خواہشوں پر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا آپ کو کوئی دوست یا کوئی مددگار ملے گا نہیں۔ پھر ایک تو یہ سیدھا ترجمے کے حساب سے تشریح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرض کر لیا جائے، ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ آپ کبھی بھی کافروں کی بات مانیں گے اور ان کے مذہب پہ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور آپ کی امت کے دل میں ان کافروں کی ایسی بیزاری بٹھانا چاہتا ہے، کبھی بھی ان کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے کہ یار چلو تھوڑا سا ان کو خوش کر لیتے ہیں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ نہیں، یہ خوش نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نے ایسے کسی چکر میں ان کی خواہشات کی تابع داری کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہو جائے گا اور آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو یہ جملے کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کو گویا وعید سنا کر، نبی پاک علیہ السلام کو گویا ڈراوا دے کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو
معصوم ہیں، وہ تو حق پر اس طرح ہیں کہ خود حق ہیں، وہ تو حق سے ہٹ ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو سنا کر اصل مجھے اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ایسا کرو پھر بچ جاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو جن کا خود وجود ہی حق ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ڈر سنا رہا ہے کہ دیکھو بالفرض اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو بچانے والا پھر ہم سے کوئی نہیں ہوگا، تو امتیوں کو ڈرانا مقصد ہے۔ تو ایک تشریح یہ ہو گئی کہ بفرض محال، صرف فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہ چلو ایک سیکنڈ کے لیے فرض کرو کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، تو یہ ہوگا کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری تشریح یہ ہوئی کہ آپ کو کہہ کر امت کو ڈرانا مقصد ہے، آپ کو کہہ کر امت کو ڈرانا مقصد ہے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یہاں پر ایک جملہ میں اور ایڈ کر دوں، آج کل بڑا مذہبی ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ریلیجنز کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ہارمنی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو اور باہمی معاشرتی احترام کو ہم پر لازم کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم اگر جنگ کی حالت بھی ہو تب بھی ہم ان کے مذہبی پیشوا کو قتل نہیں کریں گے، ہم ان کے گرجے کو، ان کے مندر کو، ان کے گردوارے کو ڈھائیں گے نہیں، توڑیں گے نہیں، ہم ان کے جانور کو قتل نہیں کریں گے، ہم ان کی عورت اور ان کے بچے کو قتل نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ریلیجیس ہارمنی ہے، یہ مذہبی ہم آہنگی ہے کہ معاشرتی احترام دوسرے مذہبوں کا کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ آج کی دجالی دنیا کا وتیرہ ہے، اسٹائل ہے، رواج ہے ان کا، کہ یہ کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے الفاظ کا ٹائٹل لگا کر اپنے منفی مقاصد اس میں حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے، اب مذہبی ہم آہنگی کا نام دے دیا اور جناب میرے پاس اور آپ کے پاس آ گئے کہ چلو جی وہ لوگ تمہاری عید پر آ جائیں گے، عید پارٹی میں یا افطار پارٹی میں، تم لوگ ایسا کرو ان کی دیوالی میں شرکت کر لو، ان کی ہولی میں جا کے شریک ہو جاؤ، ان کے ایسٹر میں جا کے شرکت کر لو، اور ان کے فلاں تہوار میں چلے جاؤ۔ اور ہمارے بیچارے سیاستدان جو بعض دفعہ اللہ ماشاء اللہ اچھے سیاستدان، پڑھے لکھے سیاستدان بھی الحمدللہ موجود ہیں، لیکن بعض سیاستدان وہ سوچتے نہیں ہیں یا ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، انہیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، اور وہ جا کر وہاں ان کے مندر میں ان کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہاں پر وَلَا تَرْضَىٰ نہیں فرمایا، لَن تَرْضَىٰ فرمایا، ہرگز کبھی بھی راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک کہ آپ خود کافر نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس طرح کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اچھے اچھے الفاظ اختیار کر کے، رشوت کا نام تحفہ رکھ دو، بدکاری کا نام فرینڈشپ رکھ دو، یا لو رکھ دو، یا ایسا کر دو، تو اچھے اچھے نام رکھنے سے کوئی چیز اچھی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ آپ پاخانہ ہو اور اس پاخانے کے اوپر آپ ٹائٹل لگا دیں کہ جی یہ مشک ہے یا یہ کوئی اور اچھی چیز کا اس کے اوپر آپ نام رکھ دیں تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ تو مذہبی ہم آہنگی یہ تو اللہ اور رسول نے سکھائی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن یہ کہ لفظوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا اس چیز سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو بہت زیادہ بچتے تھے۔ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جمعے کے دن یہی عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی طرح بظاہر صورتحال بن گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگلے سال سے ہم اس کو بدلیں گے، بھائی ہم تو 2 روزے رکھیں گے، یہودی 1 روزہ رکھتا ہے، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ہم اور یہودی الگ الگ نظر آ جائیں، ہم 2 روزے والے، وہ 1 روزے والا۔ تو بالکل فرق کرتے تھے ہر چیز میں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم ان کا طریقہ اپنا لیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ اصل میں جب آدمی کے اندر تعصب آتا ہے نا، حق اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کو بندہ جب خود اپنے دنیاوی مفادات کے لیے
مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر کچھ جھوٹی قدریں خود اپنے لیے وضع کر لیتا ہے, مقرر کر لیتا ہے. تو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک اپنی جھوٹی شان یہ بنا رکھی تھی کہ جی ہم تو لیڈر ہیں, لیڈر, ہم تو پیشوا ہیں, اہل کتاب ہیں, پڑھے لکھے, اور یہ باقی تو سب ان پڑھ لوگ ہیں, اور تو یہ ہمارے پیچھے چلیں گے, ہم ان کی بات کیوں سنیں, ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں. تو نبی کریم علیہ السلام جب ان کو کوئی تعلیم دیتے اور کوئی بات بتاتے تو بعض دفعہ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان پڑھ لوگوں کے لیے نبی ہیں, آپ ہمارے لیے نبی نہیں, ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اصل میں ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے, ہم کسی کے پیچھے کیوں چلیں, ہم تو پڑھے لکھے ہیں. وہ یہ نفسیات بعض مرتبہ آپ کو بعض نادان مسلمانوں میں بھی نظر آ جاتی ہے. اگر کسی نے 1-2 ڈگریاں حاصل کر لی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا علم رکھنے والے کسی آدمی کی بات کیوں سنوں, اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان کو میری بات سننی چاہیے, میں ان کی کیوں سنوں. تو یہ تعصب ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں یہی تعصب تھا. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا ہے کہ بات سنو, ہدایت وہ نہیں ہے جس کو تم کہو کہ ہدایت ہے, ہدایت وہ ہے جو اللہ اتارے. اب اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جب اتاری تھی تب ہدایت وہی تھی جو تورات میں تھی. پھر اللہ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ہدایت اتاری تو ہدایت وہی تھی جو انجیل میں اتری. اور اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت اتار چکا ہے, تو اب ہدایت یہی ہے, اب ہدایت یہی ہے. لہٰذا تمہیں اسی کو فالو کرنا ہوگا اور اسی کے تابع داری کرنی ہوگی, ورنہ ہدایت سے تم محروم رہو گے. اور نبی پاک علیہ السلام کو اسی جملے کے فوراً بعد یہ فرما دیا کہ اب ان کے پاس سوا خواہشات کے اور کچھ نہیں ہے. اب آپ اگر ان کا پیچھا کریں گے, مطلب ان کی بات مانیں گے, تو آپ ان کی خواہشات پر چل رہے ہوں گے, آپ ہدایت پہ نہیں چل رہے ہوں گے. تو اگر نبی کی لائی ہوئی بات کو چھوڑ کر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ خواہشات کی اتباع ہوتی ہے, وہ پھر ہدایت نہیں ہوتی. چاہے آپ کے پاس اس کو بتانے کے لیے کوئی بھی وجہ ہو, اچھی وجہ بھی ہو سکتی ہے, بری وجہ بھی ہو سکتی ہے, ہسٹوریکل اور تاریخی وجہ بھی ہو سکتی ہے, لاجیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقل میں یہ یوں آتا ہے, نہیں, لیکن بات ہدایت والی وہی بنے گی جو اللہ کے نبی لے کر آئے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب کی ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کتاب کی تلاوت کا حق ہے. قرآن کریم کو سیکھنے, سمجھنے, پڑھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قبول فرمائے, ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم ارحم موتانا اجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.